بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب اس مجلس کے رہنما جناب حضرت مولانا شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب حفظہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور شیخ صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے شیخ صاحب کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت دے۔ تو اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، قابل احترام اسلامی بہنوں، آج کی اس مجلس میں چاہیے تو یہ تھا کہ رمضان المبارک سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی، لیکن بہنوں اور پیاری بچیوں کے اس اجتماع کے موقع پر ہم نے یہ سوچا کہ انہی سے متعلق کچھ باتیں رکھی جائیں اور اس سلسلے میں بھی ہم نے کوئی لمبا موضوع نہ اختیار کر کے صرف ایک صحابیہ اور ان کے چند کارنامے مختصر طور پر ان کا ذکر مناسب سمجھا تاکہ ہماری بہنوں کو بھی اس سے عبرت ہو اور ہمارے یہ مسلمان بھائی اور ساتھی بھی اس پر غور کریں کہ جب ایک عورت جو فطری طور پر مردوں کے مقابلے میں کمزور پیدا کی گئی ہے، وہ دین کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے نبی کے لیے یہ کچھ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا مقصد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا
مدینہ منورہ کے اندر جو انصار آباد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیہال کے لوگ تھے یعنی بنو نجار، اس سے تعلق رکھتی تھی. یہ اپنی کنیت سے یعنی ام سلیم سے مشہور ہے. ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ان کا نام کیا تھا. آیا ان کا نام رملہ تھا، ان کا نام ملیکہ تھا، ان کا نام سہلہ تھا، یا کیا تھا؟ تو ہمیں اور آپ کو اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں غرض یہ ہے کہ ان کے کارنامے کیا تھے. اس لیے کہ ہمارے یہاں مثل مشہور ہے کہ آم کے پیڑ گرنے سے مطلب نہیں ہے بلکہ آم کے پھل کھانے سے مطلب ہے. تو ان کا نام کیا تھا، وہ کس نام سے مشہور تھی، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ہمیں مطلب یہ ہے کہ آخر انہوں نے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ کیا ہے. یہ اسلام لے آئی ہے کب؟ جب پہلے پہل اور شروع ہی میں مدینہ منورہ کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اسی لیے محدثین نے اور علماء نے ان کا شمار ان لوگوں نے کیا ہے جو اسلام لانے میں پہل کرنے والے ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کن الفاظ میں کرتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو دین قبول کرنے میں، اسلام لانے میں پہل کرنے والے ہیں اور سبقت لے جانے والے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کیا اور جو بیعت کیا اس کے اوپر مکمل طور پر پوری اتری ہے. چنانچہ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن عورتوں نے بیعت کیا تھا ان میں صرف 5 عورتیں مکمل طور پر پوری اتری ہیں. جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا حق ادا کر دیا تھا، ان میں ایک نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی آتا ہے. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے جو ہمارے لیے باعث عبرت اور ہمارے لیے بھی ایک اسوہ اور ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے. ہمیں بھی، ہماری بہنوں کو بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی، ہماری بچیوں کو اور ہمارے بچوں کو بھی ان پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. سب سے پہلا کام انہوں نے جو کیا وہ یہ کہ جس وقت وہ اسلام لائی ہیں ان کے شوہر مدینہ منورہ جس کا نام یثرب تھا وہ موجود نہیں تھے. ان کے شوہر کا نام مالک بن نضر تھا، مالک بن نضر تھا، وہ موجود نہیں تھے. جب وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ ایک نئے مذہب میں داخل ہے تو وہ اس پر سخت ناراض ہوئے اور اپنی بیوی کو بھی اس مذہب سے دور رکھنا اور پھیرنا چاہا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قدر اپنے دین کے اندر پختہ تھی کہ انہیں یہ تو گوارا ہوا کہ اپنے شوہر کو قربان کر دے، لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ اپنے دین اور اپنے مذہب کو قربان کرے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے شوہر سخت ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر مدینہ منورہ سے نکل گئے. جس کا نام یثرب تھا وہاں سے نکل گئے اور شام کا راستہ اختیار کیا. کچھ ہی دور گئے تھے کہ راستے میں انہیں دشمن ملے اور انہیں قتل کر دیا. دشمن ملے، ان پر اچانک حملہ کیا اور قتل کر دیا. اس طریقے سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو کر کے رہ گئی. لیکن بیوہ ہو کر کے رہی تو اس وقت ان کی صرف ایک اولاد تھی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. وہ ان کی پہلے بچے تھے، پہلی اولاد تھی. اور ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے سب سے بڑے بچے، سب سے پہلے بچے اور اپنے سب سے چھوٹے اور سب سے آخری بچے سے زیادہ پیار ہوا کرتا ہے. اس سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتی ہے. یا اچھی طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلا بچہ ہوتا ہے اس سے عورتوں کو فطری طور پر کچھ زیادہ ہی لگا ہوتا ہے، یا پھر جو سب سے آخری بچہ ہوا کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ
ان کے دلوں کے اندر کچھ ایسی خاصیت پیدا کرتا ہے کہ اس سے انہیں زیادہ لگاؤ رہا کرتا ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے اکلوتے بچے تھے، اب ان کے باپ جب قتل کر دیے گئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری توجہ کو مصروف کر دیا اپنے اس بچے کی تربیت پر. بلکہ حضرت انس بن مالک کے والد جب مالک زندہ تھے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بچے کو کہا کرتی تھی، یہ بچہ دودھ پیتا تھا، گود میں تھا، اس سے کہتی تھی کہ اے بیٹے کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ. تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم تو خود برباد ہوئی ہو لیکن میرے بیٹے کو خراب نہ کرو. تم تو ہمارے ہاتھ سے نکلی گئی ہو، تم نے ایک نیا مذہب قبول نہیں کر لیا ہے، لیکن کم سے کم میرے بچے کو برباد اور خراب نہ کرو. وہ کہا کرتی تھی کہ میں آپ کے بچے کو خراب نہیں کر رہی ہوں بلکہ آپ کے بچے کو میں سدھار رہی ہوں. میں آپ کے بچے کو خراب نہیں کر رہی بلکہ میں آپ کے بچے کو سدھار رہی ہوں. چنانچہ جب وہ بیوہ ہو گئی تو انہوں نے عہد کر لیا کہ جب تک انس اپنے آپ میری چھاتی کو چھوڑے گا نہیں اس وقت تک میں اس کا دودھ نہیں چھوڑاؤں گی، اور جب تک انس مجھے اجازت نہیں دے گا اس وقت تک میں دوسری شادی نہیں کروں. کیوں؟ بچے کی تربیت کے لیے، اپنے بچے کی محبت میں. یہ بات آپ ذرا غور کریں گے، سامنے رکھیں گے، اس لیے کہ یہ مسئلہ بعد میں آئے گا کہ آخر اتنی محبت کے باوجود بھی حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے کو قربان کیوں کر دیا، اپنے بیٹے کو اپنے سے دور کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا دوسرا کارنامہ کیا بچے کی تربیت ہے، اور اس کے لیے جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے، چاہے 5 سال کا ہو، 8 سال کا ہو، 9 سال کا ہو، 10 سال کا جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک انہوں نے عہد کر لیا کہ شادی نہیں کریں گے. لیکن بڑی سمجھدار عورت تھی، عقل مند عورت تھی، اور جو عورت ہمارے آپ کے ماحول میں بھی سمجھدار اور عقل مند ہوتی ہے اسے پیغام دینے والوں کی کمی نہیں رہا کرتی. چنانچہ مدینہ منورہ کے ایک بڑے ہی سمجھدار، ایک بڑے ہی مالدار اور ایک بڑے ہی ہوشیار شخص جنہیں ابو طلحہ کہا جاتا ہے انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا. کسے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کا پیغام بھیجا. تو انہوں نے شادی کا پیغام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کیا کہا، یہ ہے نقطہ جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. ورنہ عورتوں کو شادی کا پیغام آتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں اور معاملہ مکمل ہوتا ہے، لیکن نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا کہ اے ابو طلحہ تم اس مقام پر ہو، تمہاری یہ شان ہے کہ تم جیسے آدمی کے پیغام کو رد نہیں کیا جاتا، تم جیسے آدمی کے پیغام کو رد نہیں کیا جاتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں، اور ایک مسلمان عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کافر کے حد میں رہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب تک کہ ابھی کافر عورتوں سے یا کافر مردوں سے نکاح حرام نہیں ہوا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی کافر عورتوں سے یا کافر مردوں سے نکاح حرام نہیں ہوا تھا. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم کافر ہو، بلکہ یہاں تک کہا کہ اے ابو طلحہ تم سوچتے نہیں کہ جس بدھ کو تم پوجتے ہو فلاں حبشی بڑھئی نے لا کر اسے اپنے ہاتھ سے گھڑا ہے، اور اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو جل جائے گا. تمہیں عقل نہیں آتی کہ تم اسی کے سامنے جا کر اپنا سر جھکاتے ہو؟ یہ سوچنے کی بات ہے، پیغام ہے اور آپ کو کہ وہ لوگ جو قبروں کے سامنے جا کر کے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، ایک وہ شخص جسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے لے جا کر کے قبر میں دفن کیا ہے، وہ اپنی قبر تک اپنے آپ نہیں جا سکتا. اگر باہر رکھا جائے تو اس کی لاش سڑ جائے گی. لیکن بدبختی ہماری اور بے عقلی یہ ہے کہ اسی کے سامنے جا کر کے ہم اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں، اسی سے اپنی بگڑی بنوانا چاہتے ہیں. آج تک دیکھا ہے کہ کوئی ولی، کوئی بزرگ جس کا نام لیا جاتا ہے اور جن کی قبروں کے مزار بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ اٹھ کر کے قبرستان میں
باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی سے ادا کر کے اپنی مرادیں منواتے ہیں. تو عرض کر رہا ہے کہ ام سلیم نے کیا کہا کہ تم مشرک ہو اور میں مسلمان ہوں اور ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم سے میں شادی کروں. البتہ اگر تم اسلام قبول کر لو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اور تمہارا اسلام لانا ہی ہماری مراد ہے. تمہارا اسلام لانا ہی. انہوں نے کہا کہ اے ام سلیم تمہاری اور کچھ ضرورت ہے؟ کہا تم کس ضرورت کی باتیں کرتے ہو؟ کیسی ضرورت ہے جب دلا رہے ہو؟ کہا سونے اور چاندی. کہا مجھے اسلام کے مقابلے میں سونے اور چاندی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، روپے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر تم اسلام قبول کر لو تو یہی تمہارا اسلام لانا ہماری مہر بنے گا، ورنہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہاں سے اٹھے کہ دل کے اندر ایک بات بیٹھ گئی کہ آیا یہ کیا ہے جس کے ہم بات کرتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آئے اور کہا اے ام سلیم اب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہوں. چنانچہ اب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ واپس آ گئے تھے اور بیٹے کی عمر 9 سال کی ہو گئی تھی. کہا کہ اب میں تم سے شادی کروں گی. اے انس اٹھو اور میری نکاح میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں اور میرا نکاح ان سے کر. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو طلحہ نے، اور ابو طلحہ کے بڑے فضائل ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، صرف اتنا سنتے چلیے کہ یہ وہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جو ان کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت آئی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کو تم اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. تو انہوں نے اپنا مدینہ منورہ میں وہ باغ جو بیروحہ کے نام سے مشہور تھا اور اس کا پانی مدینہ منورہ میں سب سے میٹھا پانی تھا، اور اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ باغ بڑا سایہ دار تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جا کر اس میں آرام فرمایا کرتے تھے. اتنی خوبی اس باغ کے اندر تھی، اتنا محبوب تھا وہ باغ. اس کے باوجود جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اور میری سب سے محبوب چیز باغ بیروحہ ہے، باغ بیروحہ ہے، جس میں سب سے عزیز میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ آ کر کے اس میں آرام فرمایا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسے میں وقف اور صدقہ کر دیا. چنانچہ پورے مال کو صدقہ کیا. بلکہ موطا امام مالک میں تو یہاں تک مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ اپنے ایک باغ کے اندر مالدار، مکہ مدینہ منورہ کے مالدار لوگوں میں تھے، لیکن سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا. اپنے ایک باغ میں نماز پڑھ رہے، نفل نماز کی نیت باندھی تو دیکھا کہ کوئی چڑیا آئی. جانتے ہیں کہ ابھی اس کمرے کے اندر کوئی چڑیا آ جائے تو ادھر ادھر کودنا شروع کرے گی، اسے جلدی کوئی مخرج نہیں مل پائے گا، تو ادھر جائے گی ادھر جائے گی، اور ابھی آگے آ کر سارے لوگ اسی طرف اپنی نظر دوڑنا شروع کر دیں گے. تو ایک چڑیا ان کے اس باغچے کے اندر کمرے میں آئی اور ادھر سے ادھر جب دوڑنے لگی تو نماز سے ان کی نظر کس طرف پھر گئی؟ اس کی طرف. یہاں تک کہ وہ بھول گئے کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، میں کس رکعت میں ہوں. پھر جب ہوش آیا تو کہا کہ اس بات کی وجہ سے میری نماز کے اندر اتنا خطور واقع ہوا ہے، لہذا خلوت رب میں حاضر ہوئے اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی اس بات کی وجہ سے میری نماز کے اندر خضوع، میری نماز کا خضوع خراب ہو گیا ہے، لہذا اس بات کو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. ابو طلحہ کچھ تھے، تبھی تو ام سلیم نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کے پیغام کو رد نہیں کیا جاتا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ برابر جہاد میں رہے اور بڑی خدمت کرتے رہے. اس طرف جو ہے آنا آپ لوگوں کو لانا نہیں چاہتا، میں اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ حضرت ام سلیم کے کیا کارنامے ہیں. چوتھا کام
حضرت ام سلیم کا ہے انس بن مالک کو اللہ کے رسول خدمت میں وقت بتا دیا. پہلے آپ سے بتایا تھا کہ حضرت انس بن مالک سے انہیں کتنی محبت تھی. اتنی محبت تھی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک انس خود اپنے آپ میری شادی کو چھوڑے گا نہیں میں اپنا دودھ نہیں چھوڑاؤں گی, اور جب تک انس انہیں اجازت نہیں دیں گے تب تک دوسری شادی نہیں کروں گی. وہی انس ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مسند ابو یعلا وغیرہ میں ہے کہ سارے لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں جو کچھ ہوتا تھا بطور ہدیہ و تحفہ پیش کرتے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آخر میں کیا وہ ہدیہ پیش کر سکتے. انہوں نے دیکھا کہ میرے نزدیک سب سے عزیز اور پیارا کیا ہے, میرا بیٹا ہے. چنانچہ اس کا ہاتھ پکڑی اور خدمت نبوی میں لا کر کے حاضر کر دیا. کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگ ہدیہ دے رہے ہیں لیکن میں اپنا بیٹا آپ کی خدمت کے لیے آپ بطور ہدیہ پیش کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے دنوں تک خدمت کی؟ 10 سال تک خدمت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقصود تھی, اور یہ بھی مقصود تھا کہ حضرت انس بن مالک کی تربیت بالکل اسلامی تربیت ہے, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو بیان کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ ہے, دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر ہے, اور تیسرے کون حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ایک دلچسپ کی بات یہ بھی سنیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ام سلیم حاضر ہوئے, بلکہ اللہ کے رسول خود ان کے گھر تشریف لے گئے. جایا کرتے جیسا کہ میں بتاؤں گا. تو حضرت ام سلیم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کا خادم یہ انس اس کے لیے دعا کر دیجیے, آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 دعائیں کی تھی. ایک تو یہ ہے کہ ان کی عمر لمبی ہو جائے, اور دوسرے کہ ان کا مال بہت زیادہ ہو جائے, تیسرے کہ ان کی اولاد بہت زیادہ ہو جائے. عمر تو یہ ہوئی کہ بصرہ کے اندر سب سے آخری صحابی جن کا انتقال ہوا ہے وہ کون ہے؟ حضرت انس بن مالک ہے. اور مال کا حال یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ان سے زیادہ مال والا کوئی نہیں. اور مال کی برکت یہ تھی کہ دوسرے لوگوں کے انگور میں سال میں 1 بار پڑایا کرتا تھا, حضرت انس بن مالک کے انگور میں سال میں 2 بار پڑایا کرتا تھا. اور جہاں تک اولاد کی بات ہے بخاری شریف کے اندر ہے, میں اختصار کے ساتھ حوالہ نہیں دے رہا ہوں, بخاری شریف میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے اولاد اور میری اولاد کی اولاد سب سے اوپر ہو گئی ہے. میری اولاد اور میرے اولاد کی اولاد کتنی ہے؟ سب سے اوپر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت دی, ان کے عمر میں برکت دی. اور حضرت ام سلیم کو یہی چاہیے تھا کہ جہاں میرا بیٹا ایک طرف اللہ کے رسول کی خدمت کرے گا, وہیں دوسری طرف اسے دین اور دنیا کی برکت حاصل ہوگی. اور 5واں کارنامہ ہے وہ اللہ عقل حیران رہ جاتی ہے, اور ہم اور آپ اپنے علم سے نہیں سوچ سکتے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضرت ابو طلحہ نے شادی کی تو ایک بیٹا پیدا ہوا جسے ابو عمیر کہا جاتا تھا. ابو عمیر جس کے بارے میں اللہ کے رسول ہم کہا کرتے تھے یا ابا عمیر ما فعل نغیر, بخاری شریف کے اندر جو حدیث ہے آپ اسے مذاق کیا کرتے تھے. متعدد کتب حدیث میں ہمارے پاس شاید حدیث کی کوئی کتاب ہو اور صرف کوئی کتاب اس کے اندر واقعہ ہو, آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا. ایک بار ایسا ہوا کہ وہ سخت بیمار ہوئی, اور ابو طلحہ کو اللہ تعالیٰ نے ابو طلحہ کے دل میں اس بچے کی اس قدر محبت رکھی تھی, اس قدر محبت رکھی تھی کہ جتنا کوئی باپ اپنے بیٹے سے محبت کر سکتا ہے. یہ حدیث عمر بھی ہے, اتنی محبت تھی کہ جتنا کوئی باپ اپنے بیٹے سے محبت کر سکتا. ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابو عمیر جو چھوٹے تھے ابھی 3-4 سال کے تھے وہ بیمار ہو گئے, جس کی بیماری کا اثر ان کی بیماری کا اثر حضرت ابو طلحہ پر یہ پڑا کہ ابو طلحہ اس دم میں کمزور حالت ہو گئے. حتیٰ تباہ رہا, اور تباہ کا لفظ حدیث شریف کے اندر آیا ہے, یہاں تک کہ وہ کمزور ہو گئے, ان کی صحت ڈاؤن ہونے لگی. اور ان کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول خدمت میں 2 بار جایا کرتے تھے. فجر کے لیے وضو کرتے تھے, جاتے 2 بار کو آیا کرتے تھے, پھر آ کر کھانا کھاتے تھے, پھر آدھے کے لیے جاتے تو عشاء کے بعد آیا کرتے تھے.
دن وہ گھر سے نکلے اور اس بچے کا انتقال ہو گیا. کس کا؟ ابو عمیر کا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جانتی تھی کہ باپ ان سے کس قدر محبت کرتا ہے. اگر باپ کو اگر معلوم ہو جائے تو کس قدر پریشان ہوگا اور روئے. اپنے گھر میں حضرت ابن مالک تو ان سے کہا کہ دیکھو میرے علاوہ کوئی اس کے باپ سے بتائے نہیں اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے. چنانچہ اکیلے ہی اٹھی ہے. یہ دل گھوٹا دیکھیے اور یہ اللہ کے تمام اللہ کے رسول سے تو وعدہ کر دیا تھا کہ ان میں سے اس بات پر بھی بیان تھی کہ مردے کے اوپر آہو ہوگا اور نوحہ نہیں کرے. یہ بھی تھا وہ اللہ نروحہ یہ ہے کہ ہم لوگ نوحہ نہیں کریں گے. چنانچہ اس کا وعدہ اس طرح پورا کر دکھلایا کہ اس بچے کو خود ہی اکیلے اٹھی نہلایا ہے, کپنایا ہے, خوشبو لگائی ہے اور اپنے بچوں کے کمرے میں لے جا کر کے رکھ دیا. بچوں کے کمرے میں لے جا کر کے رکھ دیا. اب عشاء کے بعد ابو طلحہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ منا کیسا ہے, میرا بچہ کیسے ہے. حضرت ام سلیم جن کے دل کا ٹکڑا تھا لیکن چونکہ اللہ کے رسول سے عہد تھا کہ روئے گی نہیں, نوحہ نہیں کرے گی, اس لیے اسے سب کر دکھلایا. کہا کہ جتنے سکون سے آج ہے جب سے بیمار ہوا اتنے سکون سے کبھی نہیں. جتنے سکون سے آج ہے جب سے بیمار ہوا اتنے سکون سے کبھی نہیں تھا. اور بھائی بات حق بات ہے کہ نہیں بات حق ہے نا. کہا کہ بڑے سکون سے ہے اور مجھے امید ہے کہ اسے بالکل آرام مل گیا. اسی لیے کہ جو انسان مر جاتا ہے اگر نیک ہے تو اسے آرام مل جاتا ہے. تبھی تو آپ نے فرمایا کہ مستریح اور مستراح من, یا تو مرنے والا خود آرام کرتا ہے یا اللہ کی مخلوق سے آرام پا جاتی ہے. اگر ظالم ہے فاسق ہے بدماش ہے تو اللہ کی مخلوق سے. تو کہا کہ جتنے سکون سے اب ہے اتنے سکون سے جب سے بیمار ہوا کبھی نہیں تھا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسے بڑا آرام مل گیا. تو کہا ٹھیک, کھانا بنایا, مہمان لوگ آئے تھے ان کو کھانا کھلایا, مہمان لوگ رخصت ہوئے, رخصت ہو گئے تو اپنے شوہر نے کہا کہ سو جائیے. خود انہوں نے گستاخی بات خوشبو لگائی اور اپنے آپ کو ایک اپنے شوہر کے سامنے پیش کیا اور میاں بیوی کا آپس میں تعلق بھی قائم ہوا. پھر رات کا آخری حصہ جب ہوا تو کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ ایک سوال آپ سے کرتی ہوں, ایک سوال ایک آپ سے کرتی ہوں. کہا کیا سوال ہے. کہا کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ کے پاس امانت رکھے, آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں, فائدہ اٹھاتے رہیں, ایک دن آیا اگر وہ آپ سے مانگ لیتا ہے تو آپ کیا کریں گے, اسے واپس کریں گے. کہا بالکل واپس کر دوں گا. کہا اللہ کی قسم واپس کریں گے. کہا بالکل واپس کر دوں گا. کہا خوشی سے واپس کریں گے. کہا بالکل خوشی سے واپس کر دوں گا. تو کہا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ بچہ دیا تھا امانت کے, اللہ تعالیٰ نے وہ امانت آپ سے لے لی. اللہ تعالیٰ نے وہ امانت آپ سے آپ چھین لی. چنانچہ ابو طلحہ بڑے ناراض ہوئے. کہا کہ تو بھی عجیب عورت, مجھے اس حال تک پہنچایا, وہ بات کر ٹوٹا نہیں. اس کے بعد اٹھے, نہایا, وضو کیا, فجر کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہوئے. فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کے مسکرا دیا. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کے آج رات کے معاملے میں برکت فرمائی ہے. نتیجہ کیا نکلا, اس سے عبداللہ ابن ابی طلحہ پیدا ہوئے اور عبداللہ ابن ابی طلحہ جب پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی دعا کی برکت کا یہ نظر دیا تھا کہ ان کے 10 لڑکے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن ابی طلحہ کے کتنے 10 لڑکے ہوئے ہیں اور 10 لڑکے قرآن کے عالم اور حافظ. 10 لڑکے قرآن مجید کے عالم اور حافظ تھے. اسی طریقے سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کارنامہ یہ ہے. ایک مسئلے کے بارے میں شبہ ہو گیا کہ جس طریقے سے مردوں کو احترام ہوتا ہے تو ان کے اوپر وضو غسل فرض ہوتا ہے. تو میں سوچا کیا عورتوں کو اگر احترام ہو تو ان کے اوپر غسل فرض ہے کہ نہیں. ظاہر بات یہ مسئلہ کون بتائے گا, آپ سوچ رہے موجود بتانے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی حضرت ام سلمہ حضرت عائشہ دونوں وہاں موجود. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی حق کے بارے میں شرط نہیں کرتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے, اگر کوئی حق بات مجھے آپ سے پوچھنی
ہے تو اس کے بارے میں شرم و حیا کو آگے نہیں آنا چاہیے. کیا جو مرد دیکھتا ہے خواب میں اگر وہی عورت دیکھے تو کیا اس کے اوپر غسل ہے کہ نہیں؟ حضرت ام سلمہ نے کہا تو بھی عجیب ہے, تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا. بخاری شریف مسلم شریف میں حضرت عائشہ نے کہا تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا, تیرا تیرا ستیاناش ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ تیرے ہاتھ کا کام ہو, تو رسوا ہو. اس نے تو وہ بات پوچھی ہے جس کے ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے اوپر بھی غسل ہے. تو اس طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دین حاصل کرنے میں کہیں پیچھے نہیں ہوئی. اس کا آپ لوگ اندازہ اس سے لگائیں گے, بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مکہ مکرمہ موجود تھے اور انہوں نے طائف اور مکہ مکرمہ نے اپنی سہولت اختیار کی تھی. تو مدینہ کے کچھ لوگ جب حج کرنے گئے تو انہوں نے سوال کیا کہ اے عبداللہ بن عباس یہ بتائیے کہ اگر کوئی عورت طواف افاضہ کر لیتی ہے اور اس کے اوپر ابھی طواف ودا باقی ہے اور اس حال میں اسے مہینے کا خون آ جاتا ہے تو کیا وہ ٹھہری رہے گی, طواف ودا کے بعد واپس ہوگی اور واپس جا سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہاں واپس جا سکتی, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہی حکم دیا تھا. ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں لیکن ایک اللہ کے اور رسول کے اور صحابی حضرت زید ہیں وہ اس کے خلاف فتوا دیتے ہیں اور ان کے مقابلے ہم آپ کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہا میری بات مان لینا, اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے, مدینہ منورہ جانا تو وہاں لوگوں سے پوچھ لینا. تو ذرا سوچیں مدینہ منورہ میں آ کر کے لوگوں نے سب سے پہلے کس سے پوچھا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال. اس کا مطلب ہے کہ مدینہ کے نزدیک بھی ان کے وہ دین کی اچھی سمجھ رکھا کرتی تھی. تو حج کرنے کا مقصد ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ وہ دین کی بڑی اچھی سمجھ رکھا کرتی ہے. اور ایک عجیب کارنامہ آپ لوگوں نے سنا ہے, میں صرف توجہ دلاؤں گا, تفصیل نہیں بیان کروں گا. عجیب کارنامہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی بھوک لگی ہے, ذرا مجھے کچھ کھانے کو دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ہاں ایک ایک کر کے بھیجا اور ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ گھر میں پانی کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہے. دیکھتے ہیں دونوں عالم کے سردار کہے جاتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں فارس اور روم کے خزانے کی کنجیاں بھی دی تھی, لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے اور پینے کے علاوہ آپ کے گھر پانی کے علاوہ کوئی چیز حتیٰ کہ ایک کھجور بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے رسول کی مہمان نوازی آج کون کرے گا؟ اللہ کے رسول کی مہمان نوازی آج کون کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا. کچھ پتا نہیں گھر میں کوئی چیز تیار ہے کہ نہیں ہے, پکی ہے کہ نہیں پکی ہے کہ نہیں ہے. اور اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو 50 بار سوچتا کہ پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں ہے, اور اگر لے بھی گئے پتہ نہیں محترمہ راضی بھی ہوتی نہیں راضی ہوتی کہیں اوپر سے لان تان کرنا شروع کر دے, ہے کہ نہیں ہے. کہ خود تو خود آئے ہو اور 4 آدمی کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہو. لیکن بہت سی عورتیں ہوتی ہیں ان کی ایسی عادت ہوا کرتی ہے, حالانکہ یہ گندی عادت ہے, اچھی عادت نہیں ہے. لیکن چونکہ ام سلیم کا معاملہ تھا اسی لیے انہوں نے ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے گئے. کہا کہ اے ام سلیم گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے, پکا ہوا ہے نہیں پکا. ظاہر بات آج کے طریقے سے بڑی بڑی دکانیں, اس میں مدینہ منورہ کتنا تھا, چھوٹا تھا. آج کس طریقے سے گاؤں ہوتے ہیں چھوٹے سے 2-4 10 گھر تھے, ذرا مشکل سے یعنی 4-5 ہزار کی آبادی بھی نہیں تھی, اور بازار آج کل کی طرح کہاں پائے جاتے تھے. تو کہا کہ بچوں کا صرف کھانا ہے اور کوئی کھانا گھر میں نہیں ہے, بلکہ ہم آپ نے سوچا کہ ہمارا بھی چلو آج ہے ویسے ہی سو جائے. تو کہا کہ ایسا کرو بچوں کو تسلی دے کر کے سلا دو, بچوں کو تسلی دے کر کے سلا دو, چراغ جلاؤ اور اسے مہمان کے سامنے لا کر کے رکھو اور جو کچھ کھانا ہے وہ رکھو. اب ایسا کرنا کہ جب میں بیٹھوں مہمان کے ساتھ اور کھانے شروع کرے مہمان تو آ کر کے چراغ کو درست کرنے کے بجائے بہانے کیا کر دینا, اس کو بجھا دیں اور مہمان کھاتا رہے گا اور میں اپنے منہ کو جانتا رہوں گا اسی طریقے سے, تاکہ یہ سمجھے کہ میرا میزبان ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان جو ہے وہ بھوکا نہ رہ جائے. چنانچہ ایسے ہی کیا, بچوں کو سنا, اپنے بچوں دل کا ٹکڑا ہوتا ہے بچہ,
لیکن جو آخرت کے طلبگار ہوا کرتے ہیں ان کے سامنے ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوا کرتی. چنانچہ ایسا ہی کیا. اور صبح کو حضرت ابو طلحہ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی. وہ اللہ سوچے کتنا بڑا مقام ہے کہ کسی کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہو جائے اور قرآن مجید میں اشارت اور کنایت اس کا ذکر ہو جائے. یہ کتنا اونچا مقام ہے. اس کا اندازہ یہ لگائیں کہ اگر آپ کے گاؤں کی کوئی لسٹ پیش کی جائے گی کسی بڑے آدمی کے سامنے تو آپ سب سے پہلے جائیں کاش کہ میرا بھی نام آ جاتا. چاہے جھاڑو لگانے ہی والا تو میرا نام آتا. مجھے اچھی طریقے سے یاد آ رہا ہے کہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد لکھی اور اس کے اندر علماء کے اور اہل علم کے جب نام لکھے تو ایک عالم نے کہا کہ کاش کے خطیب بغدادی اس میں میرا بھی نام لکھ دیا ہو. چاہے برائی سے میرا ذکر کرتے اس کے اندر, لیکن کاش کے میرا نام اس کتاب میں آ جاتا جو قیامت تک پڑھی جائے گی. تو جس کا اس کے ذرا سوچیے جس کا نام قرآن جس کا دل قرآن مجید میں آ جائے اس کے فضل اس کی اہمیت اور اس کے مقام کا کیا کہا جا سکتا ہے. وہ کون سی آیت نکالی صاحب سورہ حشر کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگر یہ خود محتاج اور غریب اور فقیر رہا کرتے ہیں, اگر یہ خود حالت میں رہا کرتے ہیں لیکن اپنی حالتوں کو قربان کر دیتے ہیں اور دوسرے کی حالت کو پوری کر. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق ایک موقع اور سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایک عورت بتاتے ہیں مدینہ منورہ میں تھی. یہی ایک عورت تھی کہ جن کے گھر جا کر اللہ کے رسول بسا اوقات دوپہر کو آرام فرمایا کرتے. انہیں مقام بڑا مقام دیا کر. اس کی کیا وجہ ہے مقام دینے کی وہ بھی حدیث شریف کے اندر ہے لیکن میں جو ہے اختصار جہاں سے بیان نہیں کرتا. وہ بڑا مقام دیا کرتی. تو ایک بار ام سلیم اپنے یہاں موجود نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے گزرے تو سوچا کہ تھوڑے دن جوڑی کے لیے وہاں پر رہ جائے. اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے ہیں کہ چاہے غریب ہے تو کوئی ایماندار ہے تو جن سے ان کا کوئی دینی تعلق رہا کرتا ہے اس کے یہاں زیارت کے طور پر ضرور جایا کرتے ہیں. وہ اسے چھوڑتے نہیں. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کا بستر تھا آپ اسی پر لے گئے. گرمی کا موسم تھا ظاہر بات کولر اور ایئر کنڈیشن تو تھا نہیں. گرمی کے موسم میں گرمی کی وجہ سے پسینہ آپ کا نکلنا شروع ہو گیا. اور جانتے ہیں نا کہ انسان سو جاتا ہے پسینہ گرمی اور اسے محسوس ہوتی ہے نکلنا شروع ہو گیا. اتنی دیر میں ام سلیم آ گئی کیا دیکھتی ہے کہ آپ کا پسینہ جو ہے وہ بہ رہا ہے کہاں پر چمڑے کے اوپر. اپنا وہ چھوٹا سا جو بس ہوا کرتا ہے جس میں عورتیں اپنی خاص چیزیں رکھا کرتی ہے اس کو لے آئی اور اس میں سے عطر کی شیشی نکالی اور اس شیشی کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے وہ عطر کو بھرنا شروع کر دیا. پسینے کو رحمۃ اللہ پسینے کو بھرنا شروع کر دیا. وہ یہ تو نہیں تھا. آپ سب سے بیدار میرا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی اچھی خوشبو ہے, یہ ہماری سب سے اچھی خوشبو ہے. اسے میں لے رہا ہوں تاکہ اپنی خوشبو کے اندر اسے ملاؤں اور اسے استعمال کروں. اسی لیے حضرت انس بن مالک کے جب انتقال ہونے لگا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس خوشبو کو میرے کفن میں ضرور لگانا. تو آپ سب حضرت ام سلیم کا یہ بڑا احترام کیا کرتے تھے. اس کا اندازہ آپ ایسے لگائیں کہ بخاری شریف وغیرہ کے اندر وہ حدیث ہے میں نے پڑھا ہوگا کہ آپ سب جب کنکری مار کر کے فارغ ہوئے قربانی اپنی سب قربانیاں جو تھیں آپ نے اسے ذبح کیا تو اس کے بعد اپنا سر کھلانے کے لیے آپ نے نائی اور حجام کو بلایا. ابو طلحہ وہاں موجود تھے. آپ نے دائیں طرف کا حصہ کھلا کر کے ابو طلحہ کو دیا. کہا لو ایک ایک دو دو بار کر کے لوگوں میں تقسیم کر. اور جب بائیں طرف کا حصہ کھلایا تو کہا کہ اسے لو اور پورا کا پورا ام سلیم کو دے دو. آدھے حصے میں آپ نے تمام صحابہ کرام کو رکھا ہے اور آدھا حصہ کس کو دے دیا ہے پورا حضرت ام سلیم کو دے دیا. کہا کہ لو اور جا کے ام سلیم کو دے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو معلوم تھا کہ وہ ان تبرکات کی قدر بہت زیادہ کرتی تھی. لیکن یہ بات یہاں پر واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے, نہ کسی ولی کو حاصل ہے, نہ کسی بزرگ کو حاصل ہے. کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے بعد کسی کے تبرکات کو اس طریقے سے جمع نہیں کیا. حضرت کہ ابو بکر و عمر جو تمام ولیوں سے بہتر ہے اور انبیاء میں سب سے انبیاء کے بعد سب سے افضل مخلوق ہے, ان کے تبرکات بھی جمع نہیں کیے گئے. اس لیے علماء اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کے بعد کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. وقت زیادہ ہو گیا, صرف ایک بات, ایک اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور موقع ہے, سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور موقع بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار ایسے موقع پر قبول کی ہے کہ یہ ان کی کرامت کہا جائے گا. ذرا اس پر غور کریں کہ وہ جو بچہ حمل سے ہوا تھا ہے کہ نہیں, تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی حضرت ابو طلحہ کی کہ حالانکہ عورتوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ان کا ہر جگہ جایا کرتی تھی. ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے شوہر ابو طلحہ کا ہر جگہ جایا کرتی تھی. تو ایک بار کسی جہاد سے واپس آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اگر شام کو آپ یا رات کے کسی حصے میں اگر مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے تھے تو شہر میں داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ وہیں پر سو جایا کرتے, اور صبح ہوتی تھی تو بلکہ آپ نے منع فرمایا ہے کہ رات کے وقت کوئی اپنے اہل کے پاس سفر جائے تو نہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹھہر گئے اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد سے کی تکلیف شروع ہو گئی, درد سے کی تکلیف شروع ہو گئی. بڑی پریشانی ہے, میدان ہے, صبح ہوئی, ابھی وہ تکلیف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کر دیا کہ ہاں اٹھو اور مدینہ منورہ میں داخل ہونا. حضرت ابو طلحہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ حالت یہ ہے کہ اس حال میں لے کے چلا نہیں جا سکتا, اور صورت حال یہ ہے کہ اگر رک جاتے ہیں تو دو نقصان ہے, ایک یہ کہ یہاں میدان میں غلط ہوگی, اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوٹ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوٹ جائے گا. وہیں پر بیوی سامنے ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے باہر جاتا ہوں اور آپ ہی کے ساتھ مدینے میں داخل ہوتا ہوں. مجھے یہ پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوں, لیکن اس وقت جو صورت حال ہے اس کی وجہ سے میں آپ سے پیچھے رہ جا رہا ہوں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرما. یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تھا, یہ دعا کے کلمات نکلنے تھے. کہتے ہیں ام سلیم کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ اب تو مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی. مسند احمد کے اندر یہ حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے. درد یعنی ولادت کے وقت تکلیف ہوا کرتی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اگر آپ لوگ اسے دیکھنا چاہیں تو احکام الجنائز کے اندر اس حدیث کو مفصل طور پر نقل کیا, تفصیل کے ساتھ نقل کیا. تو کہا کہ اے ابو طلحہ اب تو مجھے کوئی تکلیف محسوس ہو ہی نہیں رہی ہے. چنانچہ وہیں سے اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ داخل ہوئے. اب جب مدینہ منورہ اپنے گھر پہنچے ہیں تو دوبارہ وہ تکلیف واپس آئی. تو یہ چند مواقف رہتے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سوال یہ ہے کہ آخر یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیوں دیا, وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کا کوئی خاندان آگے تھا, آپ مالدار تھیں, آپ خوبصورت تھیں, یہ ساری باتیں بھی اگر رہی ہو, لیکن آپ کو یہ مقام کی وجہ سے نہیں ملا تھا. کس لیے ملا تھا؟ کہ انہوں نے دین کے لیے قربانی دی, دین کے لیے قربانی پہ کی, دین کے لیے اپنے بچے کو, دین کے لیے اپنے شوہر کو سارا قربان کر دیا تھا, حتیٰ کہ دین کے لیے اپنے مال کو بھی قربان کر دیا. یہ اگر اسلام قبول کر دے تو یہی میری مال ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو بھی حضرت ام سلیم کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس قصے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے. یہاں کے ماحول کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.